السلام علیکم ناظرین، یہ واحد ایرانی میزائل ہوگا جو 7 منٹ سے بھی پہلے اسرائیل تک پہنچ جائے۔ اس سوال کا جواب کہ اسرائیل کیا رسپانس کرے گا بہت ہی واضح ہے کہ اس کے لوکل چینلز چلا کر بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران ہائپر سونک میزائل اس کی طرف بڑھائے۔ کچھ اور ہو نہ ہو، اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا ملٹری ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ 50,000 سے $1.5 پر شاٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن ایران اسرائیل کو غزہ کی نسل کشی سے عالمی توجہ ہٹانے میں کامیاب تو ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے 2 ہفتے کے بعد دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دے دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایرانی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر اٹیک کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل گریڈ گین میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایسا اٹیک جس میں 350 لانگ رینج بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو اسرائیل کے ٹارگٹس پر ایرانی سرزمین سے فائر کیا گیا ہے۔ 10 اپریل سے 13 اپریل تک، یعنی ان 3 دنوں کے درمیان جو خبریں آ رہی تھیں ان سے واضح طور پر لگ رہا تھا کہ ایران امریکہ کو انفارم بھی کر چکا ہے کہ وہ کب اور کس نوعیت کا اٹیک اسرائیل پر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اردن کے ساتھ پہلے ہی اسرائیل کے پاس اسرائیل کے بارڈر پر فیلڈنگ لگا کر بیٹھے تھے، جیسے باؤنڈری پر کیچنگ کے لیے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر میزائلز اور ڈرونز اسرائیلی سرحد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیے گئے۔ لیکن ناظرین، آپ کو ایک باریک پوائنٹ یہاں بتاتے چلیں، یہ کہ 90% ایرانی ڈرونز اور میزائل کو روک لینا یقیناً ایک کامیابی ہے، لیکن اصل میں تو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ملٹری نقصان ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اب تک ایران سمیت کسی بھی ملک نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو اس لیول پر ٹیسٹ نہیں کیا، جبکہ اس جوابی ایرانی اٹیک میں اسرائیل کا ملٹری ڈیفنس سسٹم اپنی فل پاورفل ایکٹیونیس اور پورے الائنسز کی موجودگی میں، یعنی انٹرنیشنل اتحادیوں کی موجودگی میں ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی اس حملے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ملٹری ایکسپرٹ آپ کو بتائیں گے کہ دشمن کی سب سے اہم معلومات جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دشمن کا ڈیفنس کتنا مؤثر ہے۔ یہ معلومات اور پریکٹس جنگی مشقوں سے بھی زیادہ کارآمد ہوتی ہے کہ کوئی ملک اپنے دشمن کی پوری صلاحیت کو صرف چند 100 میزائل آپریشن سے معلوم کر لے، جبکہ دشمن اپنی صلاحیت چھپا کر رکھنا چاہتا ہو تاکہ حملہ آور غلطی کرے اور اسے اس سے فائدہ اٹھانا پڑے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رہے کہ ایران مسلسل کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کا جواب دیا تو اب جو رسپانس آئے گا وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، تو اس ممکنہ تیسرے جوابی حملے کو روکنے کے لیے بھی عالمی طاقتیں اسرائیل کی مدد کو آ جائیں، لیکن ظاہر ہے کتنے حملے روک پائیں گے۔ ایران کی طرف سے آنے والے ممکنہ حملوں کو مکمل طور پر روکنے کے لیے ان عالمی طاقتوں کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی سرزمین پر پریمپٹیو سٹرائک کرنا ہوگی، تقریباً قبضے کی طرح کا ایک حملہ کرنا ہوگا۔ اب ایران پر حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند ہو جائے گی، آئل اور گیس کی پرائسز دنیا بھر میں آسمان پر چلی جائیں گی۔ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ یوکرین اور یورپ بھی ایک نئے فائنینشیل کرائسس میں چلا جائے گا۔ عرب ممالک جو امریکہ اور یورپ کے پرامن اتحادی ہیں، کسی جنگ میں شریک نہیں بلکہ ان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گے کہ کوئی سائیڈ لیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ اس وقت بیٹل لائن ڈسٹرا ہو، خاص طور پر جب امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایران اسرائیل معاملہ ٹھنڈا کرنا، ڈیفیوز کرنا ابھی اسرائیلی ذاتی فائدے میں نہیں، کسی حد تک امریکہ کے آرتھوڈاکس طبقے کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ آخر دونوں ایک ہی گروپ ہے۔ ان کے فائدے میں اس طرح نہیں کہ جو عالمی ریئیکشن اسرائیل کے خلاف غزہ پر حملوں کی وجہ سے آ رہا تھا، وہ ایران اسرائیل اس لڑائی میں کچھ دیر کے لیے جھٹ گیا ہے۔ ساری توجہ اسرائیل ایران حملوں پر ہو گئی ہے۔ اگر یہ صورتحال جلد ڈیفیوز ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر چند ہی دنوں میں ساری توجہ واپس غزہ میں سیز فائر اور اس اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نسل کشی کی کیمپین کی طرف چلی جائے گی، جو کہ امریکہ اور اس کا ایک خاص طبقہ دونوں نہیں چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتہائی کمپلیکس صورتحال میں بڑی طاقتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔